اللہ رب العزت نے سن دین اسلام عطا فرمایا. ضابطہ حیات زندگی کے اندر ہر پہلو تے رہنمائی کرنے والی چیز کا نام اسلام ہے. کوئی بھی دکھ ہوئے، کوئی بھی سکھ ہوئے، زندگی کا کوئی بھی پہلو ہوئے، بچپن ہوئے، جوانی ہوئے، بڑھاپا ہوئے، مال کمان کی گل ہوئے یا روز مرہ کی زندگی کے معمولات جس طرح اسی گزار رہے ہیں، ہر لمحہ ہر موڑ، سون تو پہلا، جاگن تو بعد، سون کا طریقہ، ہر چیز کی رہنمائی اسلام نے فرمائی ہے. صرف افسوسناک بات یہ ہے کہ اساں اس اسلام دے نال منسلک نہیں، اسلام دے کو کچھ سیکھن کی کوشش نہیں کرتے. ان کی وجہ نال در بدر بھٹکے پھر رہے ہیں، پریشان پھر رہے ہیں، لاچار پھر رہے ہیں. اگر اس اسلام کے دامن کے اندر آ جائیے تو ہر قسم دیا خوشیاں رب جوڑیاں کے اندر پاتے. تو امام الانبیاء دے غلاموں آج دے خطبہ جمعہ کے اندر جس عنوان پہ گفتگو کرنی ہے وہ ہے دعا. دعا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن دا ہتھیار ہے. یہ ہتھیار مومن دے واسطے، کافراں واسطے ہتھیار نہیں. ہتھیار دو کام کرتا ہے. ایک تے اپنی جان دا دفاع بھی کرتا ہے، دوسرا اگر کوئی ظالم ایسا ہوئے حملہ کرنے کی کوشش کرے تو وہ جان بھی لینا ہے. دفاع کا بھی کام کرتا ہے، جان لین کا بھی کام کرتا ہے. تو انسان ایک پریشان حالے، دشمن ہے کون؟ شیطان. شیطان اللہ رب العزت نے واضح قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ تہاڈا کھلم کھلا دشمن ہے. اس دشمن کے بچاؤ دے واسطے اللہ رب العزت نے اور بھی بہت چیزاں عطا فرمائیاں، پر کریم فرماتے ہیں کہ مومن کا ہتھیار دعا. خالص ہو گئے اللہ کو دعا کرے، اللہ رب العزت اس کو عطا فرما دیتا ہے. تو حاضرین محترم، ایک چیز کے حضور نے فرمایا مومن کا ہتھیار دعا، دوسرا فرمایا دعا خود ایک عبادت ہے. جس طرح نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، اس طرح دعا خود ایک عبادت ہے. دنیا دے اندر عام روٹین تے جس خطے کے اندر بھی جاؤ، ساڈا میرا اور تہاڈا شیڈول دنیا دا اے وے. جس انسان دے کولوں جڑا دور آ چکا ہے نا، خاص کر کے کوئی بھی دور رہا ہوئے تقریباً 1 یا 2 یا 4 یا 10 باری کو بندہ مہربانی کرتا، 11ویں باری نک وٹا ہی جاتا، نہیں چھڑ یار میں ٹھیکہ لیا تیرا ہوندا نا جی. دنیا دا شیڈول اے وے کہ اگر انسان دوسرے انسان کو منگے، کچھ منگے تو پھر انسان غصہ کرتا ہے، انسان اچھا نہیں لگتا، بار بار میرے کو آ جاتا ہے. کریم رب دی او ذات ہے جیڑا بندہ او دے کولوں نہ منگے اللہ غصہ فرماندا ہے. جیڑا خدا کولوں نہ منگے اللہ نو بندہ پسند نہیں. منگنا چاہیے کہ 2 چیزاں، ایک اللہ محتاج رکھ، اے اللہ محتاج رکھ، محتاج رکھ، میں بے محتاجہ نہ ہو جاؤں اللہ، کہ میں اپنی سوچ، حالانکہ ہو سکتا نہیں کہ اپنی سمجھ دے مطابق ایسا نہ ہوئے کہ میں اس گمان کے اندر آ جاؤں کہ جو میں بے محتاجہ، میں نے کہا کسی لوڑ ہے. پہلی دعا اللہ محتاج رکھ. دوسری دعا اللہ کسی دا محتاج نہ رکھ. محتاج رکھ اپنی ذات دا، محتاج نہ کر اللہ کسی انسان دا. جڑا رب دا محتاج ہے سمجھو ہر دنیا دے اندر، ہر مقام تے، ہر لمحے کسی عمر دی اس انسان میں فکر نہیں رہندی، پریشان نہیں ہوندا. حضرت ابراہیم بن ادہم یا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ، ان 9 ولیاں دا ایک دا واقعہ وچوں پکا نام یاد نہیں. حضرت ابراہیم بن ادہم آپ فرماندے نے کہ میں ایک شخص ویکھیا آج دا سفر کرنے واسطے سفر کر رہا ہے تے او دی حالت ذرا عجیب جی نظر آئی تے میں او دے قریب آیا تے میں انہوں کو پوچھا با کتھوں آیا انہیں کی جواب دیتا؟ انہیں آکھیا او دے کولوں
کدے کولوں؟ رب کولوں۔ کتوں آیا؟ او دے کولوں۔ کتے چلے ہیں؟ او دے کول۔ کتوں آیا؟ او دے کولوں۔ کتے چلے ہیں؟ او دے کول۔ تیرے ہاتھ وچ سارو سامان نہیں، کپڑے نہیں، کھان دی چیزاں نہیں، او کتے نہیں؟ انہیں آکھیا او دے کول۔ او دے کول۔ آپ فرماتے ہیں میں ایران رہ گیا، میرا دل کیتا کہ میں نے ایک چادر دے دے، سفر طویل ہے تو چلو کسی ضرورت ہی پہ جاتی ہے۔ جدو آپ نے وہ چادر دینا چاہیے نا تو انہیں مسکرا کے کیا نہیں سرکار ہمیں پریشان ہو گئے، میرا سارا کچھ وہ دے گوڑی ہے۔ جدو انسان وہ دیتے توقع رکھ لینا نا میرا رب وہ دے واسطے راواں کھول دیتا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام فرماندے نے، حدیث پاک دا مفہوم ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح دا اللہ دا بندہ اللہ دے بارے گمان کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں انہوں کو جیا ہو کے ملنا ہوں۔ جی میں دا ہو کے کوئی او دے بارے گمان کرتا ہے کہ رب دیا شان ہے، رب دیا طاقت ہے، جیڑی طاقت دے بارے وہ خیال کرتا ہے کہ آ طاقت رب انہوں کو جیا ہی ملتا ہے۔ چونکہ ساڑھے ایمان پختہ نہ رہے، اسی اپنے زور بازو دے سب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اور ساڑھا ارادہ ہے کسی خود بھی کر رہے ہیں اور کچھ کر سکتا نہیں۔ اور بد قسمتی ہے اگر کسی مقام دے انسان کامیاب ہو جائے کسی عمل دے بھی پوچھو انہوں آ بڑی کامیابی تیرے کو خیر ہے، آخر دا میں بڑی محنت کی تھی، دن رات دوڑیا، بڑی مشقت کی تھی، ہتھاں دے چھالے آئے تو میں بڑی محنت کر کے اتھے اپڑیا، میں بڑی محنت کر کے میں اپڑیا۔ کہ جے خدا نہ ہاستہ کسے کام میں تھوڑی جی آ جائے کمی پریشانی بن جائے، آکھے یارہ تیرا بڑا نقصان ہو گیا، آکھے دا اللہ بھی مرضی یہ ہے گا یا نہیں؟ وہ اللہ دی مرضی ہے، یعنی کہ جیڑی کامیابی ہے وہ اپنے کھاتے، جیڑی ناکامی ہے وہ رب دے کھاتے۔ ایسا کیوں؟ ادھو رگی ہے، کامیابی ملے فخر دینا کہہ دے میرے رب دا احسان ہے، میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ دا احسان ہے، میرا کمال نہیں۔ اگر ناکامی ملے تو پھر یہ جملہ بول میرے وجود کے اندر کمزوریاں سن جی ہوئے تو ناکامی ملی ہے، ورنہ رب میرا بڑا ہی کریم ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے وجود کے اندر کمی ہے جی وجہ تو نقصان پہنچ گیا یا میں اس مقام کی کوشش کی تھی تو کامیاب نہیں ہویا ہے، میرے وجود کی کمی ہے، میری کوشش ٹھیک نہیں سی یا نیت کے اندر کو فرق سی تو مسئلہ بنے ہے، ورنہ میرا رب کریم ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، قادر مطلق ہے۔ ایسا الٹا کام کر دیتا ہے، کامیابی اپنے کھاتے تھے، ناکامیاں ساریاں اٹھا کر آپ دے کھاتے، ایک کام چنگا نہیں۔ کریم محبوب علیہ السلام کے پاک صحابہ سونے اللہ جو پاک دی بارگاہ دے اندر حاضر خدمت ہوئے، عرض کی دیا کا جس رابطہ دس سے آ جائے وہ ایک کے الہ وحدہ لا شریک رزق عطا فرمان والا ہے، رزق دین والا ہے، زندگی دین والا ہے۔ آقا تو آٹے کہتے اسا اس رب منیا، او دی عبادت کرنے ہیں، او دی پوجا کرنے ہیں، او دی فرما برداری کرنے ہیں، دل کردہ اسی اس رب نال گلاں کریں، دل کردہ اس رب نال ملاقات ہو جاوے، گلاں کریے ملاقات ہو جاوے۔ تو محبوب علیہ السلام کے پاک صحابہ جب اللہ جبال آقا دی بارگاہ کے اندر عرضی پیش کر رہے سن نا، یہ گزارشات کر رہے سن، اللہ دی ذات نے فرمایا جبریل جبریل فرمایا جانا یار دے یار پریشان نہیں انہوں نے دس گیا، یار دے یار پریشان نہیں ملنا چاہتے ہیں، ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تو محبوب دی بارگاہ میں سوال کر رہے ہیں کہ جا میرے محبوب دی بارگاہ کے اندر حاضر ہو تو میرے محبوب نے آخر کہ انہاں دسو، انہاں دسو ہوا جو سوال پہ کرتے ہیں نا، انہاں دسو تو کی فرمایا جبرائیل رسیدی سنیا کا لفظارے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اللہ نے فرمایا جب میرے بندے جس وقت بھی سوال کرن اور میرے بارے پوچھن انہاں نوں دس دیو اللہ میرے قریب ہونا حکم آ گیا، دلیل کی ہے تو کنے قریب ہے، اللہ دی رات نے کہ دلیل عطا فرمائے، فرمایا اجیبو دعوت اللہ اذا دعان،
ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ عطا کر ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ عطا ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਮਾਮ ਅਲ-ਅੰਬਿਆ ਦੇ ਗੁਲਾਮੋ, ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, 10 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਲਦ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਵਾਲਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਯਾਬ ਕਰ। ਬੇ ਔਲਾਦ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਔਲਾਦ ਦੀ ਦੌਲਤ ਤੋਂ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਫਰਮਾ। ਇਤਨਾ ਇਨਸਾਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਗਰ इंसान आके अल्लाह सुनता नहीं, अल्लाह जानता नहीं, फिर उनका इस्लाम तो खारिज हो जाएगा। करीम रब ने फरमाया, जदों भी मेरे बंदे मेरे बारे सवाल कर ले, उन्होंने दसिया जे मैं करीम हां, जदों मंगदे ने मैं अता कर देना। जदों ये सवाल कर मैं अता करना। और इन्हां हिकमतां दे अंदर एक हिकमत है, इंसान दुआ की परेशान हो गया, कबूल नहीं गई, अरसा गुजरिया, साल 2 साल 10 साल, कभी जिंदगी भी गुजर जाती है दुआ मंगदिया, पर दुआ कबूल नहीं होती। कभी साल बाद कबूल होती है, कभी एक लम्हे बाद कबूल हो जाती है। एक कुदरती मर्जी है, वो भी रज़ा ने। इमाम अल-अंबिया दी गुलामों